اب امام علی مقام مکہ شریف کی حد میں داخل ہوئے۔ اب کیا ہے، ایک طرف بصرہ اور دوسری طرف کوفہ والے، اور بصرہ میں کئی آپ کے چاہنے والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار۔ یزید ابن نبیت اپنے بیٹوں سمیت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ بصرہ تشریف لے چلیں، بصرہ والوں کو یزید شام کی گمراہ کن بیعت سے نجات دلائیں۔ بصرہ والے سب سرکار کے منتظر ہیں، مشتاق کے بیعت ہیں، بیعت کا شوق رکھتے ہیں۔ ادھر کوفہ والوں نے تقریباً 150 خط امام علی مقام کی خدمت میں روانہ کیے اور امام علی مقام نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ از مختصر امام علی مقام نے کوفہ جانے سے پہلے تمام صحابہ کرام کو مشورے کے لیے جمع کیا، کیا کوفہ جانا چاہیے؟ تمام صحابہ نے یہی کہا کہ آپ بصرہ تشریف لے جائیں، مگر کوفہ جانے کا خیال بالکل دل سے نکال دیں۔ اب یہ بات طے پائی کہ کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے امام مسلم بن عقیل کو آپ نے مقرر فرمایا، اور حضرت مسلم نے کوفے جانے کی تیاری شروع کر دی تاکہ کوفے جا کر صحیح حالات کا اندازہ کیا جا سکے۔ آپ نے دونوں بیٹے محمد بن ابراہیم کو ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار کیا۔ بالآخر امام مسلم کو جو ہے وہ کوفے پہنچا دیا گیا اور امام مسلم کوفے چل دیے۔ امام مسلم نے کوفے پہنچ کر مختار بن عبید اللہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ لوگ جوک در جوک آنا شروع ہوئے۔ 2-3 روز کے اندر مسلم کے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ بڑی عقیدت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے امام علی مقام کو خط لکھا کہ کوفہ والے آپ پر مال و جان قربان کرنے کو دل سے تیار ہیں۔ کوفہ کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کوفہ میں جو یزید کے غلام تھے وہ دنیا کے کتے تھے۔ انہوں نے نعمان بن بشیر سے کہا، مسلم کی بیعت سے لوگوں کو روکو، مگر نعمان بن بشیر نے بالکل مداخلت نہ کی، جس کی بنا پر یزید کے خوش آمدیوں نے یزید کو اطلاع دی کہ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ عبداللہ ابن زیاد بڑا ظالم و جابر، بڑا مکار و عیار تھا۔ اس کی پہلی چالاکی کیا؟ اس نے پہلی چالاکی تو یہ کی کہ کوفے میں حجاج کا لباس پہن کر داخل ہوا۔ دوسری عیاری اس نے یہ کہ اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر کوفے اپنی اصلی حالت میں داخل ہوا تو کوفے والے مجھے فوراً مار ڈالیں گے۔ تیسری عیاری اس نے یہ کی کہ کوفے کے بڑے بڑے تمام سرداروں کو گرفتار کرا کر دارالامارت میں نظر بند کر دیا اور اعلان کرایا کہ جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کی چوتھی عیاری یہ تھی کہ جو کوفے کے بڑے بڑے چودھری گرفتار تھے ان سے کہا اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو دارالامارت کی سیل پر چڑھ کر حکومت کے جو لوگ مخالف ہیں انہیں ڈراؤ اور مسلم کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کرو، ورنہ تمہاری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی، تمہاری گردن مار دی جائے گی، تمہارے اہل و عیال کو بھی سخت عذاب کے ساتھ قتل کیا جائے گا، تمہارے مکانات کو آگ لگا دی جائے گی۔ جلاد ابن زیاد کی مکاری اور عیاری چل گئی۔ جو لوگ گرفتار تھے وہ حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہو گئے۔ امام مسلم کے اوپر جو جانیں قربان کرنے کا دعویٰ کرتے تھے وہ سب آہستہ آہستہ مسلم کا ساتھ چھوڑ کر جانے لگے۔ مغرب کا وقت آیا۔ حضرت مسلم جب مسجد تشریف لے گئے تو صرف آپ کے ہمراہ 500 افراد تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو خود کو تنہا پایا اور آپ کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اب تو حالات کی کایا پلٹ کی۔ اب فکر یہ کھائی جا رہی کہ امام علی مقام اس حالات کے برعکس خط پہنچا دیا امام علی مقام کو۔ امام مسلم نے خط پہنچا دیا ہے کہ حالات بالکل اچھے ہیں، آپ پر یہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اب حالات بگڑ گئے۔ اب آپ طوا کے گھر میں مہمان تھے۔ طوا کے بیٹے نے ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم کو میری ماں نے اپنے گھر مہمان رکھا ہے۔ جو کوفہ میں افراتفری تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ محمد بن اشد نے مکان طوا کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو حضرت مسلم نے یہ منظر دیکھ کر تلوار میان سے نکالی اور طوا کے مکان سے باہر نکل آئے اور کوفیوں پر حملہ کر دیا اور پہلے کئی کوفیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب دیکھا تو سارا دستہ مارا جائے گا تو محمد بن اشد نے ایک اور عیاری کی جو اس کی فطرت میں شامل تھی۔ اس نے کہا آپ نیچے اتر آئیں، خدا کے واسطے تلوار کو روک لیجئے اور ذرا دم لیجئے، میں سرکار کا ادنا غلام ہوں، میں کبھی سرکار سے دھوکہ نہیں کروں گا۔ دیکھیے اس نے کیا چالاکی کی، پہلے حملہ کیا، اب جب دیکھا مر جاؤں گا تو اس نے پھر کہا میں سرکار کا ادنا غلام ہوں، میں کبھی سرکار سے دھوکہ نہیں کروں گا۔ امام مسلم نے جب ابن اشد کی گفتگو سنی تو آپ نے کہا
تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، میں تیرے دھوکے میں نہ آؤں گا۔ ابن اشعث نے پھر خدا کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر میں سرکار سے دھوکہ کروں تو اللہ مجھے حضور کی شفاعت سے محروم رکھے۔ حضرت مسلم کو ابن اشعث کی قسم پر یقین آ گیا۔ آپ چھت سے نیچے اتر آئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، کیونکہ آپ پر زخموں کی وجہ سے غشی طاری تھی۔ تو کوفیوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر آپ کو حراست میں لے لیا اور آپ کے ہاتھ سے تلوار بھی لے لی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو خود کو کوفیوں کی حراست میں لے لیا اور ابن اشعث آپ کو بڑی عیاری کے ساتھ دارالامارت تک لے آئے۔ امام مسلم نے اپنے دونوں فرزندوں یعنی محمد اور ابراہیم کو شہر قاضی کی یہاں پہنچا دیا تھا۔ ادھر جب امام مسلم کے سامنے جلاد تلوار کھینچ کر آ گیا تو آپ نے عامل کوفہ سے کہا اگر تو اجازت دے تو میں عمر بن سعد کو کچھ وصیت کر دوں۔ عامل نے اجازت دے دی اور کہا مسلم جو وصیت کرے اسے غور سے سنا۔ جب مسلم عمر بن سعد سے وصیت کر چکے تو ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم کو قتل کر دے۔ ابن زیاد نے جو ہے وہ آپ کو شہید کر کے بھی آپ کو چین نہ ملا۔ اس نے جب آپ کو شہید کر دیا تو ابن زیاد کو تب بھی چین نہ ملا۔ اس کو پتہ چلا کہ آپ کے 2 بیٹے بھی یہاں ہیں۔ اس نے اعلان کرا دیا جو ان کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا اور جو پناہ دے گا اس کو سخت عذاب کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ چونکہ قاضی کے گھر تھے بچے تو آپ نے بچوں کو بلایا اور رونے لگے۔ بچوں نے پوچھا قاضی صاحب آج اس طرح رونے کا کیا سبب ہے؟ کیا ہم دونوں یتیم ہو گئے ہیں؟ قاضی صاحب نے اپنا رونا روک کر کہا اللہ تعالیٰ تم کو صبر عطا فرمائے، واقعی تم یتیم ہو گئے ہو۔ بچوں نے یہ سنا تو دونوں رونے لگے۔ وابتاہوا وغربناہ کے نعرے لگانے لگے، دونوں کو صبر کی تلقین کی اور ان سے کہا ابن زیاد تمہاری تلاش میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی طرح مدینہ روانہ کر دو۔ قاضی نے اپنے غلام کے ذریعے ان کو مدینہ کے قافلے کے ساتھ ملانے کے لیے بھیجا تو قافلہ جا چکا تھا، صرف گرد و غبار اڑتا نظر آ رہا تھا۔ بچوں سے کہا اس قافلے کے ساتھ جا کر مل جو۔ بچے یہ سن کر قافلے کی طرف دوڑے مگر قافلہ دور نہ جا نکلتا۔ یہ قافلے تک نہ پہنچے، اندھیری رات تھی، بچے راہ بھول گئے۔ صبح ہونے لگی تو ایک چشمہ نظر آیا۔ دونوں تھکے ہوئے تھے، پیاس بھی لگ رہی تھی، پانی پی کر چشمے پہ بیٹھ گئے۔ ایک لونڈی چشمے پر آئی اور اس نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اپنا احوال بتائی۔ جب لونڈی کو معلوم ہوا کہ دونوں مسلم کے نور نظر ہیں اس نے کہا میری مالکہ اہل بیت کی فدائی ہے، تو میرے ساتھ چلو۔ ادھر مالکن فاطمہ کو شوہر حارث ان بچوں کی تلاش میں تھا کہ وہ ملے ابن زیاد کے دربار سے نام وصول کرے۔ حارث گھر آیا، کھانا کھا کر سو گیا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ فوراً نیند آ گئی۔ رات کے قریباً 3 بجے دونوں اچانک رونے لگتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہتا ہے بھائی میں نے ابھی خواب میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو ہمارے والد سے کہہ رہے تھے تم تو چلے آئے، میرے دونوں بچوں کو ظالموں کے پھندے میں چھوڑ آئے۔ یہ سن کر ہمارے والد نے عرض کیا سرکار دونوں کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ دونوں یہ خواب آپس میں بیان کر کے رو رہے تھے۔ جب بچوں کے رونے کی آواز زور زور سے آنے لگی تو حارث کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کمرے سے کان لگا کر سنا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کمرے کے اندر کس کے بچے رو رہے ہیں؟ بیوی نے جواب دیا 2 بچے اپنے گھر کا پتہ بھول گئے تھے، یہاں آگے میں نے خدا کا ترس کھا کر کھانا کھلا کر کمرے میں سلا دیا، گھر کی یاد میں رو رہے ہیں۔ حارث نے کہا یہ مسلم کے فرزند ہیں؟ بیوی نے کہا ہاں۔ حارث کو ان پر رحم نہ آیا اور ان کو گھسیٹتا ہوا ان پر ظلم کرتا ہوا جنگل کی طرف لے کر چلا۔ جب فرات کے کنارے پہنچا تو میان سے تلوار نکالی تو دونوں بچوں نے جان لیا یہ ظالم اب ہمیں قتل کرے گا۔ بڑے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو پھر چھوٹے کو قتل کرنا۔ چھوٹا کہتا پہلے مجھے قتل کرنا پھر بڑے کو۔ حارث نے دونوں معصوموں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔